السلام علیکم دوستو، حاضر ہوئے بیان لے کر پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کا قبر کی پہلی رات موت کا خوفناک منظر بہت زبردست خوبصورت بیان ہے۔ آپ دوستوں ریکویسٹ کے بیان کو شروع سے انت تک ضرور سنیے۔ ہمارے چینل صدائے بیان کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں آپ کو اس پیارے سے بیان کی جانب۔ نال مٹی ڈالن گے، پھر واپس تر جان گے، کوئی تیری قبر تے نہیں بوے گا۔ اینی کو دنیا بھائی صاحب بابے آندے نے کسے نال وفا نہ کیتی، اے دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے نے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو وارے۔ قبر دے اندر نہ منڈیاں نال جانا جے، نہ کسے ہور نال جانا جے، ایک تسی ہونا ہے، ایک قبر دی کوٹھڑی ہونی ہے۔ بابا جی آتے نے اساں سنیا ہے قبر دے سندھ پینڈ اوکھے تے منزلاں بھاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رین خاطر جتنا کوئی بوئے نہ باریاں نے، جیڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، آج نویں باریاں باریاں نے۔ محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا، قبلی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ بس بھائیو دعا کریا کرو، اللہ اگلا جہان چنگا کر دے، اگلے جہان دی تیاری ہے، اس جہان کرو، حرام دا مال کٹھا نہ کرو، نمازاں نہ چھوڑو، اگر پیسہ احتیاج کرو، زکاة ادا کرو، اپنی فائل ٹھیک کر دیو تاکہ جدو حساب ہوئے بیڑا پار ہو جائے۔ بس ایک کو دعا منگیا کرو، محفلہ کران والے، محفلہ جان والے، حضور دے نام تے اپنیاں مال جان ہر شے قربان کرن والے، یا رسول اللہ جدو قبر دی نیری رات آوے، سونے جلوہ گری فرما کے کلی نور بنا چھڑیا۔ اینی گل ضرور کرنے رہنی ہے، جدو مرا تے سونے آیا جاوی، سونی صورت پاک وکھا جاوی، سانو کلمہ یاد کرا جاوی، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ میرا بھی جنازہ ہونا ہے، تہاڈا بھی ہونا ہے۔ اس امت وچ سب دے جنازے یکساں نے، ایک حضور دا جنازہ ہے جیڑا وکھرا ہے۔ موضوع میرا جنازہ ہی ہے، لیکن میں ایک گل کر کے گا گزرا۔ ساتھیو اور عزیزو، جنازہ ہوندا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ یہ جڑا ساڈے سامنے میت ہے، مردہ ہے، ایدی بخشش فرما۔ جڑے بندے آندے نا بھئی صحابہ حضور دا جنازہ نہیں پڑھیا،
انہوں نے میں کی آکھنا میں سنیاں پہ سمجھانا میں نے یہ دسو نبی امت بخشوانی ہے یا امت ہوں نبی بخشوانا ہے؟ جو ہے کہ نہیں تو تسی نہ مفتی ہو، نہ عالم ہو، نہ فاضل ہو، نہ قاری ہو، نہ جج ہو، باشعور ضرور ہو۔ اے باشعور لوگو من دسو مڑگلی گل میں تاں شروع کرنی ہے بھائی نبی نو امت بخشوانا ہے یا امت نبی نو بخشوانا ہے؟ وجہ ہے بھائیا حضور ساڈے سمیت 1.25 لاکھ نبیاں دی امت نو بخشوانا ہے۔ بخشش دی دعا تاں مانگ جے میرے نبی پاک سرکار دے ذمے کوئی گناہ ہوئے، میرے نبی معصوم عن الخطا نے، خاتم النبیین نے، خاتم المعصومین نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا اما عائشہ دے حجرے وچ وصال ہویا ہے اور حضور دی حدیث ہے اللہ دا نبی جس جگہ تے وصال کرے ان اوتھے ہی دفن کری دے۔ جو ہے جی تقریر سننی ہوندی ہے تے سمجھنی ہوندی ہے، پہلا اینو ذہن وچ بہا لو۔ چار پائی اٹھا کے حضور دی سائیڈ تے کیتی گئی ہے تاکہ اتھے این دفن کریے جتھے سرکار دی روح مبارک الگ ہوئی ہے۔ اس وقت اس جگہ دوبارہ قبر شریف دی صورت دیتی گئی اور حضور نو غسل پاک دیتا گیا، تو سوال پیدا ہویا کہ کس جا تے دفن کرنا ہے؟ تو پہلا سوال ہے تو کچھ آخیا جنت البقیع، کچھ آخیا بیت المقدس انبیاء دی سرزمین ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا من میرے نبی فرمایا جتھے نبی وصال کرے اتھے دفن کرے، اتھے دفن ہو۔ جدو غسل دے لیا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی چار پائی نو حجرے تو باہر نہیں کڈیا گیا۔ ایک ضعیف حدیث دے اندر یہ بھی لفظ موجود نے کہ حضور نے فرمایا غسل تو بعد سب باہر نکل جانا، سب تو پہلے میرا اللہ میرے تے درود پڑے گا، پھر فرشتے۔ یہ سوار والے دن دا واقعہ جدو حضور فوت ہوئے، کیڑا واقعہ ہے؟ سوار۔ منگل دا دن گزریا ہے، سوار دا گزریا ہے، منگل دا گزریا ہے، بدھ دا گزریا ہے، جمعرات نو حضور دا وصال ہویا ہے۔ اننے دیہاڑے کسے دا بلا ٹائم نہ لگا اسی جاگ دیو کہ کوئی نہ، یہ سارے بندیاں والی تقریر نہیں، سارے والی انہیں ٹھہر کے کرنے۔ حجرے میں جاؤ، علی پاک فرمایا اٹھ جا کے درود شریف پڑھ دے جاؤ تو نکل دے جاؤ۔ اے حضور دے روزے کل درود پڑھن دا آغاز اس دن دا ہویا ہے، اجے تک رکیا نہیں، اجے بھی لوگ جاندے اور درود پڑھ کے نکل رہے۔ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ اور حضور دے روزہ اطہر کول یہ نو پیران تھلے کر کے بہو میری جان آئی لو محفل وچ بیٹھے ہو، مینوں پتہ ہے تسی تھک پئے ہو، بس شاماں ویلے دا جدان ورت دے پئے ساریاں تو اوکھے ساؤنڈ والے ہوندے، کیونکہ ساریاں تو پاؤندا ہوندے تے ساریاں تو پیچھے جاندے، سارے آپو اپنا کام بھگتا کے نکل جاندے۔ اس لین جڑے محفل کرائن والے ہوندے نے انہاں ساریاں پرچیاں پرچیاں نعت خاناں دے چھڑیاں ہوندیاں نے، انہاں نال مرسودہ مار دین بابو تو چھڑدا کتنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ
تحقیق تاجدار ختم نبوت ایویں ہوندا ہے کہ نہیں پہلے ویل مڑ تہاڈا پتہ ہے انہاں نال اج کر دے اللہ لاڑ کے رکھو پھر میں پیارے سجنوں بھائی میری گل دے درمیان نعرہ نہیں مارنا بھائی بڑا شکریہ تہاڈی محبت ہے یہ نہیں کچھ سن وقفہ دے چھڑ سن بچا دا کوٹ بھر لیا تے کچھ نہیں ہوندا اونے وچ بھی انہاں نوں نعرہ وچ چاہیدا ہے تھوڑا جہا جے وقفہ بھی پے گیا انہیں تو کوئی نہیں ڈر حضرت صاحب مسئلہ سنیے نا تواڈے تو کسے شے دی ڈیمانڈ نہیں صرف ڈیمانڈ ہے مسئلہ سن یہی طرح جیڑی میں امت نو سمجھا رہا کہ بھائی سن حضور بخشوانا ہے اسی حضور نو نہیں بخشوانا اوے سانو حضور دسنا ہے بھئی آ بندہ چنگا ہے تے آ بندہ نہیں چنگا ایویں سن حضور دسنا ہے بھئی نال رکھن والا بندہ چنگا ہے کہ نہیں چنگا ایتھوں ہی بھلے پیاں 15ویں صدی دی امت نبی دس رہی ہے جنہاں تساں 61 سال نال رکھے او بندے نہیں صحیح ابو بکر کتنے سال حضور نال رہے نے بولو سارے تسی زمیندار بندے بیٹھے ہو تسی سائیکالوجسٹ نہیں ماہر نفسیات نہ ہو لیکن میں دسو ایک بندہ اس ایتھے کر کے صرف داڑھی ٹنگی ہے اینی ساری پینٹ ہوندی گوڈیاں تو پھٹی ہے بننے والی تھان تو ہیٹھاں ڈھلکی ایڈیاں ایڈیاں باواں نے وال توتا نکلے سپائکسی ہیئر سٹائل ایک بندہ ہے اس امامہ شریف بنیا ہے داڑھی مٹھ بھر رکھی ہے انج دا لباس پایا ہے اور تواڈے سامنے بیٹھا ہے تے توان کوئی نہیں پتہ لگا کہ تو فیشنیبل کیڑا ہے تے دیندار کیڑا ہے کوئی لگا ہے کہ کوئی نہ لگا یعنی انہاں کو اندازہ تے توان بھی لگ جاندا ہے جڑے صرف ایک نظر ویکھو جیڑا ابو بکر نبی دے سامنے 61 سال رہا ہے میرے نبی نہیں پتہ لگا بھائی بندہ نال رکھن والا نہیں جو اسی ہن مشورے پہ دینے ہیں باجی نال رکھی رکھیا نے او بندہ نہ صحیح میری گل نہیں سمجھ لو اے اسی امت دسنا ہے حضور اس تو وڈی بے ادبی کیڑی ہو سکتی ہے کہ امت بخشوائے نبی نو امت مشورے دے وے نبی بجن تساں نال رکھیا او نہیں صحیح جڑے ساڈے نال نے بڑے کرماڑے توجہ نہیں کیتی گل تے نبی سن جادو تو بچانا ہے یا نہیں اوے حضور دا نا سن جادو تو بچا سکدا ہے تے جے امت آکھے نبی تے جادو ہو گیا میں تواڈے تے سوال کرنا اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس سونیا کوئی شے تیرے نیڑے نہیں آن دیندا کوئی بندہ تینوں قتل شہید نہیں کر سکدا میرے محبوبہ میں تیرا رکھ ہاں تے نبی دی رکھ ہی اللہ پیا کردا ہوئے تو مڑ وچوں زہر لنگ کے کیویں حضور کول ٹر گئی جڑے بہ کے پیاندے ہوندے نے اللہ دے نبی زہر دتا گیا سنین پتہ ہی کوئی میں کہ سنین چھڑ قرآن پڑھ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس سونیا تیری حفاظت میں کراں گا نہیں توجہ گل تے کہ ہے یہی تے گل ہے جڑی سارے نوں سمجھ نہیں آندی گل دی پیچھے سوچ دن پتہ نہیں کی آندا سارے تو اوکھا کم سنین گل سمجھایا سارے تو سوکھا ہے سنین لین تو لینا ایڈی گوگی پھدنی نہیں سوکھی جڈا سنی قابو کرنا سوکھا ایویں اکھی نوٹ کے بیٹھے ہوندے نے بس جیڑا سانو ڈاکے چاڑ لے وہ آندے نے کوئی ساڈی ڈاک تے چڑھے تے ساڈے سنی بہن آج کیتی کھلوتے ہوندے نے کوئی ہے جیڑا سان ڈاک تے چاڑے
بھائی سنی صاحب اللہ نے تسی بڑے پیارے ہو تے اللہ دے رسول نو بڑے پیارے ہو، کیونکہ تسی بڑے سادہ تے اس دین تے ہو جڑا حضور علی تے ابو بکر پاک نو عطا فرمایا۔ او دین جڑا حضور نے ابو بکر تے علی پاک نو عطا کیتا ہا، او دین سنیا تیرے کول۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی بارگاہ وچ درود پڑھیندا رہا ہے، اور حضور تے درود ہی پڑھنا چاہیے۔ ہن بھی جدوں قبر شریف تے حاضر ہوئے علی پاک دا دسیا ہوا ہے، صحابہ پاک دا پڑھیا ہوا ہے۔ کوئی حضور دا نہ امام آ جنازے دا، نہ حضور دا باہر جنازہ کڈیا گیا، نہ کسی اج پڑھیا جویں لوگاں دے جنازے پڑھے جاندے۔ میرے نبی پاک تے اسی اکو جی نہیں، حضور ہر شان وچ ساڈے نال وکھرے نے۔ اے عزیزان من، میرے اللہ فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما۔ اور جدو درود پڑھو نا حضور دے روزے تے، ایتھے درود پڑھنا ہے تہاڈی مرضی ہے، جدو روزہ شریف سے جانا ہے ادو کی پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے پڑھ کے تھوڑا جہا پیر اگے جانا ہے، جے پورا پیر جان دی لوڑ نہیں، اگے ابو بکر پاک آ جانا ہے۔ اے سنی پڑھ دین وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اے دنیا تے واحد درود ہے جڑا صرف سنی پڑھ سکتا ہے، دوجیاں تو نہیں پڑھیندا۔ سٹی کو موجہ جڑا درود ہے پڑھے، ایڈا میدہ ہی سنیاں دا جڑا یہ درود بھی پڑھ جائے۔ اے عزیزان من، میرے نبی پاک سرکار آپ دی ذات تے درود پڑھن دا حکم اللہ فرمایا ہے۔ میرے نبی فرمایا صحابہ میری آل تے بھی درود پڑھیا کرو۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں السوائے کے معرکہ دے اندر موجود ہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تے بھی ہو گیا تے آپ دی آل تے بھی ہو گیا، سونیا آ نوکر کتھے گئے نے؟ اللہ فرمایا هو الذی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سونیا آج تو بات کرے صحابہ بھی درود شامل نے، آل بھی درود شامل ہے، میرے حضور تے بھی درود ہوئے، آل تے بھی ہوئے، تے صحابہ تے تاں سنی سارے آتے پڑھ دے۔ میں اپنے پیارے سنیاں نو کہندا رہنا وا میرے سجنوں میرے علیزوں، مومنوں پڑھتے رہو تمہیں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا۔ رکھ دو کھڑے نہ ہو، ایویں تمہیں تکلیف ہوئے گی میری جان۔ توجہ ہے تہاڈی؟ سلام ہے فرشتوں کا
اور میں وہ سننے ہو جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی۔ آپ دی کامل توجہ درکار ہے بھائیو۔ ہو میرے سجنوں فقیر دی گل سنو، میرے عزیزو میرے سجنوں آؤ سنو بات تانوں گل سمجھاواں۔ جنازہ ہر کسی دا ہونا ہے، ہر جنازہ ایک سبق پڑھاندا ہے، وہ سبق یاد کرا کے دعا کرنا چاہنا وا۔ لوگ جنازہ پڑھدے نے، کچھ جنازہ پڑھ کے ٹر جاندے نے، جڑے ڈھیر لگدے ہوندے نے وہ قبر تک جاندے نے، لیکن جدوں قبر دے کول آوندے نے بھائی صاحب قبر دے وچ رکھ دے نے، میاں صاحب فرماندے نے بھر بھر بکے مٹی دے پاندے کر دے ڈھیر اچیرا منگ دعائیں گھرانو جاندے تے پھر نہیں پاندے پھیرا۔ اے سجنا دنیا ہے جی، بکا نال مٹی ڈالن گے پھر واپس ٹر جان گے، کوئی تیری قبر تے نہیں بوے گا۔ اینی کو دنیا ہے بھائی صاحب، بابے آندے نے کسے نال وفانا کیتی، اے دنیا بے اتباری، ایتھے کسی نے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو وارے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ساڈیاں بندیاں تو حیران ہونا، اپنی ہاڑیاں کانیاں کر چھڑدے نے، آندے نے ساڈے چھور سوکھے ہو جاؤ۔ اوے منڈیاں نو سوکھیاں کردیاں کردیاں آپ اوکھے نہ ہویا جا بھائی، منڈیاں پیچھے موجاں پیاں لیندیاں ہونیاں نہیں، حساب تساں دینا۔ قبر دے اندر نہ منڈیاں نال جانا جے، نہ کسے ہور نال جانا جے، ایک تسی ہونا ہے، ایک قبر دی کوٹھڑی ہونی ہے۔ بابا جی آندے نے اساں سنیا ہے قبر دے سندھ پینڈ اوکھے تے منزلاں بھاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رہن خاطر جندے نا کوئی بوئے نہ باریاں نے، جیڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، آج نویں باریاں باریاں نے۔ محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا، قبلی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ بس بھائیو دعا کریا کرو، اللہ اگلا جہان چنگا کر دے، اگلے جہان دی تیاری ہے، اس جہان کرو، حرام دا مال کٹھا نہ کرو، نمازاں نہ چھوڑو، اگر پیسہ ہے تے حج کرو، زکات ادا کرو، اپنی فائل ٹھیک کر دیو تاکہ جدو حساب ہوئے بیڑا پار ہو جائے۔
بس ایکو دعا منگیا کرو محفل کران والے محفل جان والے حضور دے نام تے اپنی مال جان ہر شے قربان کرن والے یا رسول اللہ جدو قبر دی نیری رات آوے سونے جلوہ گری فرما کے کلی نور بنا چھڑیا اینی گل ضرور کرنے رہنی ہے جدو مرا تے سونے آیا جاوے سونی صورت پاک وکھا جاوے سانو کلمہ یاد کرا جاوے پڑھیے لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست خوبصورت بیان تھا دوستو۔ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری، قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ پیارا سا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان پسند آیا تو ہمارے چینل صدائے بیان کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، تب تک اللہ حافظ۔